السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ وہ تحریک انصاف جس نے عید کے بعد حکومت کے خلاف فلائز بنا کر تحریک چلانی تھی، اب آپسی اختلافات اور تنازعات کا شکار ہے۔ ایک کے بعد ایک لیڈر دوسرے کے خلاف کھل کر بیان بازی کر رہا ہے۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کی جانب سے بیانات پر پابندی کے باوجود یہ سلسلہ رک نہیں رہا۔ یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا؟ اور جو علی امین گنڈا پور کا بیان تھا جس سے یہ تنازع سارا شروع ہوا، اس بیان میں کتنی حقیقت تھی کہ اسد کیسر، عاطف خان اور شہرام ترکی کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دینا وہ سازشی ہیں؟ اس پر اس وقت سارے معاملے میں جو عین گواہ تھے وہ تھے شیر افضل مروت، تو انہی کو آج کے پروگرام میں ہم نے مدعو کیا۔ ان سے جانیں گے کہ اس وقت ایگزیکٹلی خان صاحب نے کیا ہدایات دی تھیں، اور اب جب تحریک انصاف کے اندر آپسی اختلافات اور لڑائیاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں تو یہ تحریک انصاف کیا حکومت کے خلاف تحریک چلا سکتی ہے؟ بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر؟ لڑائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تحریک انصاف نے تو عید کے بعد حکومت سے لڑنا تھا، اب یہ تو آپس میں ہی لڑ رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف میں چونکہ ڈسپلن پہ جو ہے عمل درآمد ہو رہا ہے تو لڑائیاں کچھ زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور یہ لڑائیاں میں نے پہلے آپ کی ہی پروگرام میں کہا تھا کہ بڑی تقسیم ہے، بڑی جو ہے عہدوں کی پکڑ دکڑ ہے، اور لوگوں کو عید سے پہلے آپ نے ہمارے پروگرام میں بڑی کھل کے بات کی تھی۔ جی ہاں، اور لوگوں کو گرایا جا رہا ہے اور لوگوں کو مناصب سے نوازا جا رہا ہے، تو لازماً اس سے اختلافات تو پیدا ہونے ہی ہے۔ تو یہی وجہ ہے، اور یہ تقسیم اور یہ لڑائیاں جھگڑے جو ہیں، اگر اس کا مداوع نہیں کیا گیا اور کوئی ایسی ایک با اختیار ریکنسیلیٹری کمیٹی کے ذریعے ان کے مابین مذاکرات نہ کیے گئے، تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ 15 دن کے بعد جو لوگ ابھی تک خاموش ہیں وہ ان کی دیکھا دیکھی وہ بھی بول پڑیں گے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بان متی کا کنبہ والی پکچر جو ہیں بڑی جلد نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ یعنی اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسپلن کا مسئلہ ہے سارا، یا کیا ہے جو اس وقت ہم ایک بہت زیادہ ہر بندہ دوسرے کے خلاف بیانات دے رہا ہے، یا یہ لڑائی کچھ اور ہے؟ ڈسپلن جو ہے نا جی، آپ اگر دیکھ لیں تو ڈسپلن بڑی سلیکٹیولی استعمال ہوتی ہیں، جیسے مجھ ناچیز کو انہوں نے ڈسپلن کی بنیاد پہ بار بار نکالا، اور یہ جو جنہوں نے وزارتوں کے اوت لیے 2 ماہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ ان کو بھی پاکستان تحریک انصاف سے نکالیں یا نہ نکالیں۔ وہ لوگ جو میڈیا پہ آ کے کل کے ایک دوسرے کے خلاف بیانات داغ رہے ہیں، وہ بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں ہے، اور یہ اس سے دور معیار کی عکاسی ہوتی ہے کہ جہاں جس کو انہوں نے تختہ مشق بنانا ہوتا ہے اس کے لیے ڈسپلن نام کی چیز جو ہیں وہ کوٹ کر لیتے ہیں۔ یہ کون ہے جو پارٹی میں سب کچھ کر رہا ہے؟ کون ہے ذمہ دار؟ کون ہے آپ کی نظر میں اس کا؟ ذمہ داری جو ہے وہ ان لوگوں پہ ہیں جو لوگوں کو گرا رہے ہیں اور لوگوں کو نواز رہے ہیں۔ کون گرا رہا ہے، کون نواز رہا ہے؟ وہی لوگ ہیں جو خان کس کی طرف ہے اشارہ آپ کا؟ میرا اشارہ انہی لوگوں کی طرف ہیں جو خان کے گرد سار ڈالے ہوئے ہیں اور خان سے منمانی فیصلے کروا رہے بیرسٹر ہیں۔ گوہر صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ شبلی فراز صاحب کی بات کر رہے ہیں، یا سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ سازشی آدمی نہیں ہیں، اور نہ وہ کسی کو گرانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، بلکہ اگر کوئی کسی کو گرایا جاتا ہے تو اس کی ہمدردی پارٹی کے ساتھ اور خان کے کاس کے ساتھ ہوتی ہے۔ باقی جو لوگ ہیں ان کی اپنی دلچسپیاں ضرور ہیں، انٹرسٹ ہے، اور جو لوگ ہیں جن کی شے پہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں وہ لوگ اللہ کرے کسی دن تشت اسبام ہو۔ لیکن یہ کیا ہوا ہے؟ یہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اچانک سے کیوں پھٹ پڑے اپنے ہی لوگوں کے خلاف؟ اچھا، یہ اچانک نہیں ہے، کیونکہ جب کنونشن ہم کر رہے تھے 9 مئی کے بعد، تو اس وقت مجھے اندازہ تھا کہ پارٹی کے پی میں جو ہیں دڑے بندی ہیں، لیکن چونکہ وہ صوبائی صدر تھے اور قیادت ساری چھپی ہوئی تھی، ایک علی امین خان سے میرا رابطہ تھا اور انہی کے تو فعل ہم کنونشن جلد سے جلوس کرتے تھے، تو یہ تقسیم پہلے سے تھی۔ اور ماضی میں جو 2 ادوار دیکھے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے، اس میں ایک وزیر اعلیٰ سوات سے آیا محمود خان اور ایک نوشیرہ سے آیا تھا، تو علی امین خان کے چونکہ 9 مئی سے قبل یہ کافی صعوبتیں جھیل چکا تھا، صوبائی صدر بھی تھے، اور میرے ذریعے ان کا خان کے ساتھ رابطہ بھی تھا، صحیح ہے، تو وہ ایک بیٹر پوزیشن میں تھے۔ اور میں آپ کو ایک عرض کروں، خان
سے ملاقات ہوئی جب ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے، اچھا، تو یہ ڈسکس ہوا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کس کو بنائیں گے۔ یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے۔ الیکشن سے پہلے کی بات ہے، تو خان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ علی امین خان ہی میرے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اچھا، اس کے کچھ دنوں کے بعد میں ڈیرہ اسماعیل خان گیا، وہاں ہم نے جلسہ کیا۔ علی امین خان جو ہیں وہ اس وقت تک انڈر گراؤنڈ تھے، تو وہاں لوگوں سے جو خطاب کیا، وہاں پہ لوگوں کو میں نے یہ خوشخبری سنائی اچھا، کہ آپ ہی کے ضلع کا جو سپوت ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوں گے۔ اچھا، جہاں تک یہ جو آپ تو باقی لوگ جو تھے، جو اینٹی گروپ تھا، عاطف خان گروپ، باقی تو وہ بھی تو ظاہر کوشش تو وہ لوگ کر رہے ہوں گے الیکشن سے پہلے کہ ہمارا کوئی بنے چانس، ظاہر ہے وہ بھی تو وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار تھے۔ تو پھر جا کے جب ٹکٹوں کا معاملہ آیا تو ٹکٹوں میں خان صاحب نے ان کے بارے میں بقول علی امین گھنٹا پور کے یہ کہہ دیا کہ ان کو ٹکٹ نہیں دینا۔ تو یہ دعویٰ درست ہے علی امین گھنٹا پور صاحب کا کہ خان صاحب نے منع کیا تھا عاطف خان، اسد کیسر اور شہرام ترگئی کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دینے سے؟ بڑا مشکل سوال ہے، چونکہ میں نے باقی الفاظ چھوڑ دی، میں نے صرف جگہ کہ ٹکٹ دینے کا جو فیصلہ تھا وہ تھا خان صاحب کا کہ نہیں دینا ٹکٹ ان کو، میں باقی بات کر ہی نہیں رہا۔ دیکھیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے نا، جب ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تو خان کو گلہ انہوں نے بھجوا دیا۔ میں اس موقع پہ چشمدید گواہ تھا۔ جی ہاں، چونکہ آپ ہی سارا وہ اس وقت ایک برج کا کردار ادا کر رہے تھے، پیغام رسانی ساری، چونکہ آپ پارٹی کے سینئر نائب صدر بھی تھے اور خان صاحب کے بہت کلوز بھی تھے آپ، ساری پیغام رسانی آپ کے ذریعے ہو رہی تھی اس وقت۔ تو کیا بات کیا ہوئی تھی اس وقت، سارا ہوا کیا تھا یہ معاملہ؟ یہ پیغام میں نے بھی خان صاحب کو دیا تھا، علی امین خان کے اس فیصلے سے، پارلیمانی بورڈ کے اس فیصلے سے کہ جی ان کو آؤٹ کیا جائے، کہ جی یہ اسد کیسر صاحب جو ہیں اور عاطف خان وغیرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ صوبائی اسمبلی سے لڑنے کے خواہش مند ہیں۔ تو اس پر خان صاحب جو تھے، میں کھل کے کہوں گا کہ خان صاحب اس پہ قائل تھے کہ خیبر پختونخوا میں مستقبل میں سیاسی طور پہ اختلافات کو ایوائڈ کرنے کے لیے ضروری ہیں کہ ان کو قومی اسمبلی میں فیلڈ کیا جائے۔ ہاں، ایک بات واضح ہے کہ خان صاحب ان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، تو خان صاحب نے ان کے لیے ایک پیغام ایسا دیا جس میں یہ تاثر نہیں تھا کہ خان صاحب کی ایما پہ ان کو نکالا گیا ہے۔ اور وہ غالباً آپ کے ذریعے ہی وہ پیغام آیا تھا؟ یہ برس غور صاحب کو بھی پتہ ہے اور اسد کیسر صاحب کو بھی پتہ ہے۔ اچھا، کیا پیغام کیا تھا خان صاحب کا اس وقت؟ خان صاحب نے لاعلمی کا اظہار کیا تھا ابتدا میں، اچھا، کہ مجھے تو علم نہیں ہے کہ یہ سیٹ جو ہیں ان کو کے پی اسمبلی کی نشستیں نہیں دی گئی ہے، اور جس پر چونکہ یہ فیصلہ جو ہے کنوے ہوا تھا تھرو بیرسٹر گور، تو میں نے بیرسٹر گور صاحب سے اس پہ بات کی، تو جس پر ہم دوبارہ خان صاحب سے رجوع کیا، تو خان صاحب نے پھر کہا کہ جی اب اس سے بڑے معاملات جو ہیں یہ مسائل کا شکار ہوں گے، اور اس وقت پھر خان صاحب نے یہ بھی اندیا دیا کہ بیرسٹر گور صاحب اور ان کے بیچ معاملات ڈسکس ہوئے تھے، اور جن میں انہوں نے بیرسٹر گور صاحب کو کہا تھا کہ این اس طرح کریں جس طرح ابھی علی امین خان نے بات کی ہے کہ یہ خان کا فیصلہ تھا، تو لہٰذا خان پھر اس پہ جو ہے مٹی ڈالنا چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کنفرنٹ ہو جائے ان لوگوں سے۔ یعنی خان صاحب اس معاملے پہ کھل کے اپنا موقف بھی نہیں دینا چاہ رہے تھے، لیکن مرضی ان کی یہی تھی جو انہوں نے کنوے کر دی تھی خاموشی کے ساتھ کہ ان تین لوگوں کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہ دیا جائے بلکہ قومی اسمبلی کا ٹکٹ ہی دیا جائے۔ ایسا ہی اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے کہ خان اگر نہ چاہتے تو ان کو کوئی بھی ٹکٹ لینے سے جو ہے نہیں روک سکتا تھا۔ کہ تو پھر علی امین گنڈا پور کا دعویٰ درست ہوا نا کہ خان صاحب نے منع کیا تھا ان کو ٹکٹ دینے سے صوبائی اسمبلی کا؟ خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ قومی اسمبلی میں لایا جائے، صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہ دیا جائے، ایسا ہی ہے؟ کیا صحیح ہے۔ تو پھر وہ جو سازشی کا ورڈ جو علی امین گنڈا پور استعمال کر رہے ہیں ان کے خلاف، وہ کیا تھا معاملہ؟ دیکھیے، علی اسد کیسر صاحب بڑے رسپیکٹیبل آدمی ہیں، جی ہاں، عاطف خان بھی ہمارے کولیگ ہیں، اور چونکہ میں تو ایسے الفاظ کسی بھی ان افراد کے لیے تصور نہیں کر سکتا ہوں، لیکن شاید علی امین خان نے جو اظہار کیا اس کے پیچھے وجہ یہ ہوگی کہ یہ بہت ساری باتیں درپردہ ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ اب ان کو علم ہوگا کہ ان کے بیچ کیا کینچا تانی ہو رہی ہے، لیکن لازماً جو اظہار اس نے کیا ہے یہ شاید انہی چیزوں کا کوئی رد عمل ہوگا جو ان کے علم میں ہوگی کہ ان کے خلاف یہ باتیں بانی پی ٹی آئی کے کان میں ڈالی جا رہی ہے۔ صحیح ہے۔
لیکن یہ آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ جو گنڈا پور صاحب کا دعویٰ سازشی کا لفظ ہے، اس پہ شاید آپ اپنے تعلقات کی وجہ سے آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن باقی جو کانٹیکسٹ ان کا ہے کہ ٹکٹ سے خان صاحب نے منع کر دیا تھا، وہ بات درست ہے وہاں تک کے لیے. تو اس پہ پھر اسد جو کیسر صاحب جو ہے نا، ہاں اسد کیسر صاحب سازشی آدمی نہیں ہے. گرچہ تو پھر گنڈا پور صاحب کو اس طرح کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا ان کے بارے میں. چلے یہ بات کہہ دیتے کہ خان صاحب نے منع کیا تھا کہ ان کو ٹکٹ نہیں دینا، جس کی آپ تصدیق بھی کر رہے ہیں. اسد کیسر صاحب میری ذاتی رائے میں دیکھیں، وہ انہوں نے جو ہے تمام کے نام استعمال کرتے ہوئے یہ صیغہ لگا دیا یا جو بھی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، اور میرا خیال ہے بہتر ہوتا کہ یہ لفظ ایوائڈ کرتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ بے شک اس کا تو سب کو پی ٹی آئی میں علم ہے کہ عاطف خان جو ہیں کھل کر علی امین خان کی مخالفت کرتے ہیں یا علی امین خان ان کی کرتے ہیں، لیکن میڈیا پہ ان چیزوں کا آنا، اب مجھے اندیشہ ہے نا اسد کیسر صاحب اور دیگران جو ہیں وہ رد عمل تو دیں گے میڈیا سب پہ. دے رہے ہیں. اسد کیسر صاحب نے اپنا رد عمل دیا ہے، شہرام ترکئی نے دیا ہے، عاطف خان نے دیا ہے بڑا کھل کے. بہرحال یہ اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا. لیکن اب تو یہ معاملہ شروع ہو چکا ہے مروت صاحب. ہو چکا ہے، اب ایک مسئلہ ہے، اور یہ چونکہ سارے پشتون ہیں تو یہ بات جو ہے اب بڑی رگڑی جائے گی اور یہ بہت دور تک جائے گی. وہ تو خان صاحب سے موقف مانگ رہے ہیں کہ خان صاحب اس پہ وضاحت دیں. خان صاحب جو ہیں اس کا موقف مجھے معلوم ہے نا. یہ بات یعنی آپ ایز اے گواہ، ایز اے وٹنس صاحب بتا رہے ہیں کہ خان صاحب نے منع کر دیا تھا کہ ان کو ٹکٹ نہیں دینا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے. میں نے آپ کو یہ کہا کہ خان صاحب نے ابتدا میں تو یہ موقف دیا کہ مجھے علم ہی نہیں ہے، لیکن جب بیرسٹر گور صاحب کو لے جا کے میں نے کہا کہ جی بیرسٹر گور صاحب نے آپ کا یہ پیغام دیا ہے، تو خان صاحب نے پھر کہا کہ ہاں یہ فیصلہ کیا ہے میں نے. اچھا، تو یہ آپ کے سامنے سب ہوئی ڈسکشن وغیرہ، صحیح ہو گیا. تو اب یہ بتائیں کہ اس وقت جو باقی بھی ظاہر لڑائی یہاں تک نہیں ہے، لڑائی اب بڑھتی جا رہی ہے. ایک طرف یہ لڑائی چل رہی ہے، دوسری طرف گنڈا پور صاحب کا جو ہے تیمور سلیم جھگڑا کے ساتھ بھی ایک پھڈا چل رہا ہے. تو تیمور سلیم جھگڑا کا آپ کو پھر کیا لگ رہا ہے معاملہ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خان صاحب نے منسٹر بنانے کے بارے میں پیغام دیا تعلیم گنڈا پور کو، لیکن انہوں نے میرے خلاف تحقیقات کھول دی، کچھ 36 ارب کا اسکینڈل کھول دیا ہے. یہ جو تحقیقات یا اسکینڈل ہیں یہ تو علی امین خان کے دور کے نہیں ہیں. یہ پچھلے دور کا ہے جب وہ وزیر صحت تھے یا وزیر خزانہ تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کھول دیا اسکینڈل میرے خلاف. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب نے تو مجھے وزیر بنانے کے بارے میں احکامات دیے تھے، پیغام دیا تھا علی امین گنڈا پور کو. گنڈا پور صاحب کیا بائی پاس کر جاتے ہیں خان صاحب کے پیغامات کو، جو ہے وہ خود سے فیصلے کرتے ہیں؟ یہ بات درست ہے کہ ان کو وزیر بنانے کی بات ہوئی تھی اور یہ انسٹرکشن کنوے ہوئی تھی. خان نے ایک میکینزم ڈیولپ کیا ہے، 3 افراد پہ مشتمل ایک اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی بنائی ہے، جس کا کام وزارہ کے یا حکومت کے فنکشنز کو اوورسی کرنا ہے، اور اگر کسی کو حکومت میں شامل کرنا ہے، نکالنا ہے، تو اس حوالے سے اپنی سفارشات مرتب کرنا ہے. ان کا نام جب گیا تو جو ہے یہ اس احتساب کمیٹی کے حوالے ہوا، اور چونکہ جو بریگیڈیئر مصدق صاحب وہ چونکہ اینٹی کرپشن کی انچارج بھی ہیں، اور اس میں 6-7 اینٹی کرپشن انکوائریاں جو ہیں تیمور جھگڑا صاحب کے خلاف ہی چل رہی تھی، تو لہٰذا یہ اگنور تو نہیں کر سکتے تھے، اور یوں ان کو کویسچنیئر تھمایا گیا. اور وہ کویسچنیئر ویسے ہیں بڑا شاکنگ. وہ کویسچنیئر آپ دیکھ لینا تو اس سے دیکھیں آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح کی گورننس جو ہیں وہ کے پی کی پی ٹی آئی کی سابق حکومت کی تھی. یہ کون، یہ نون کے لوگ نہیں تما رہے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ تما رہی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ 3 افراد تما رہے ہیں جو خان کے مقرر کردہ ہیں اور جن کا کام ہی وہ تو پھر سب کے لیے ہونا چاہیے.